السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو سنتے ہیں آج کا اہم بیان۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ بیچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے ہو گیا، اور وہ طے ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا دیکھ یہ رقم میں تجھے گھر پر لے جا کر دوں گا، گھر جا کر میں دے دوں گا۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب وہ جب ساتھ میں چل رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں، ارے بہت اچھا ہے، کتنے کا بھائی؟ اتنے کا، اتنے کا۔ ایک سے انہوں نے کہہ دیا، وہ یہودی نے، سمجھو 100 روپے میں ہوا تھا تو بولے 200 روپے کا، بولے میں 200 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس کی یعنی کچھ گڑبڑ ہونے لگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہوئی تھی کہ میں گھر جا کر، اب وہ اس نے رکایا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو دینا ہو تو یہاں دو، ورنہ میرے کو سودا کینسل، سودا ہوا ہی نہیں۔ ارے ابھی تو سب بات ہوئی کہ وہاں، بولے سودا ہوا ہی نہیں، دینا ہو تو اس کو معلوم کہ یہاں ان کے پاس ابھی ہے ہی نہیں، تو سودا کینسل ہوگا، یہاں مجھے 200 روپے مل جائیں گے۔ تو بہت پبلک جمع ہو گئی۔ ایک صحابی ہیں، غالباً نام مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ صحابی آئے، بولے سودا ہوا؟ وہ بولتا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا تم گواہ لاؤ۔ اب یہ صحابی کھڑے ہیں، کہنے لگے مجھے معلوم ہے سودا ہوا ہے اور 100 روپے میں سودا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے یوں کہا کہ جب ہم لوگ کا سودا ہوا تھا اس وقت تو آپ موجود نہیں تھے، تم کو کیسے یقین ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی آپ ہمیں جنت کی خبر دیتے ہیں، آپ ہمیں جہنم کی خبر دیتے ہیں، آپ اللہ رب العزت کی خبر دیتے ہیں، جو اتنی خبر دینے والا آدمی وہ کبھی 100 روپے کے معاملے میں جھوٹ کہہ سکتا ہے؟ یہ یقین تھا اللہ کے نبی کی باتوں کے اوپر۔ ہاں دیکھو صحابی کا کیا درجہ ہوا، فرمایا کہ اس کی ایک کی گواہی ہمیشہ چلتے رہے، ایک کی گواہی جدھر بھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی وہ صحابی بڑے کام میں آئے۔ کہنے کا مطلب یہ اللہ کرے یہ یقین بن جائے، وجدان بن جائے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ، عزت اور ذلت کا مالک اللہ، کامیابی اور ناکامیابی کا مالک اللہ، بچہ دینا دینا سب کچھ اللہ ہی کے قدرت قبضے میں۔ وہ اللہ اتنی بڑی قدرت والا، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہم ساری مخلوق مل کر بھی اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا یقین دل سے، زبان سے نہیں، ہاں لیکن زبان سے بولنا، تاکہ اس نیت سے کہ اللہ دل میں اتار دے۔ اچھا جب دل میں اتر جائے گا کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ ہی کرنے والے ہیں، تو میرے محترم مثال کے طور پر ایک شخص سیدھا سیدھا چل رہا ہے اور شراب کے اڈے پر گیا، شراب کی بوتل لیا اور شراب کو اپنے جسم میں اتار دیا، یعنی پی کے اتار دیا، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھو گے اس کے بدن کے اعضاء کے استعمال میں فرق دیکھو گے۔ صحیح بات ہے؟ اس کی چال میں فرق، اس کی ڈھال میں فرق، ہاتھوں کے استعمال میں فرق، کان کے استعمال میں فرق، زبان کے بول کے استعمال میں فرق، یہاں تک کہ دماغ کے سوچ کے استعمال میں فرق۔ ماں کو بیوی سمجھتا ہے، بیوی کو ماں سمجھتا ہے۔ یا اللہ جب شراب جسم میں اتر جاتی ہے تو بدن کے اعضاء کے استعمال میں فرق۔ جس دن اللہ دل کے اندر اتر جائے گا اس دن بدن کے اعضاء کا استعمال ہوگا محمد الرسول اللہ، بس انسان اچھا ہو گیا۔ ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا تعلق دل سے، محمد رسول اللہ کا تعلق بدن کے اعضاء سے، انسان صحیح ہو گیا، سارا مسئلہ حل، زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج یہ انسانوں کو صحیح بنانے کی محنت ہے۔ ایک بک نکلی ہے جس کے اندر وہ لکھنے والا غیر مسلم،
اس نے اپنی عقل سے 100 دنیا کے بہترین انسان اپنی عقل سے دیا. نمبر 1 اس کا، نمبر 2 اس کا، نمبر 3، ایسا اپنی عقل سے. اللہ نے اس کو اتنی توفیق دی کہ اس نے سب سے پہلا نمبر محمد الرسول اللہ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ ہم کو تو اس کے بغیر بولنے یقین ہے کہ اللہ کے نبی دنیا کے اندر سب سے بہترین. لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں، اس نے اپنی عقل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا نمبر دیا. خیر، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی چیزیں لکھی. ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، اس نے یوں کہا، میرے نزدیک پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بہترین انسان ہے. اس نے لکھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر سڑکوں پہ محنت نہیں کی، عمارتوں کو اچھا نہیں بنایا، چیزوں پر محنت نہیں کی، لباسوں پر محنت نہیں کی، بلکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانوں پر محنت کی اور ابو بکر اور عمر جیسے انسان پیدا کیے. اچھے انسان، آج پورے دنیا میں اچھے انسانوں کی ضرورت ہے. تاجر جو بزنس مین ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں، کوئی اگر نوکری پر آتا ہے ساری چیزیں پوچھنے کے بعد، بھئی تجھے کتنے سال کے ایکسپیرینس ہے، تو نے کہاں کام کیا، کیسے کیا، کیا کیا، لیکن یہ سب کے بعد وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ انسان اچھا ہے برا. تو بولے آپ کہاں کام کرتے ہو، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی اس نے وہاں پر ڈاکہ تو نہیں ڈالا ہے، تو بہت اچھا انسان، کہیں ڈاکہ. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس، ایک سیٹ بھی یہ چاہتا ہے کہ نوکر بھی ایماندار ملے، ایک شوہر بھی یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی امانت دار ہو، وفادار ہو. ہر آدمی یہ چاہتا ہے. تو میرے بھائی کبھی اکیلے میں سوچو کہ اچھے انسان بننے کا راستہ کیا ہے. لوگ کہتے ہیں تعلیم ہونی چاہیے، ایجوکیشن ہونا چاہیے. یہ دھوکہ ہے. یہ دنیا کا جو ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، یہ فن سکھاتی ہے، کمانے کا ڈھنگ سکھاتی ہے. ہاں، اور یہ جتنا آدمی زیادہ پڑھتا ہے اتنا اللہ سے دور ہوتا ہے. آپ جتنے پڑھے لکھوں کے پاس جاؤ گے تو پڑھا لکھا جتنا آرگیومنٹ کرتا ہے اتنا بیچارے بے پڑھے کبھی آرگیومنٹ اجت نہیں کریں گے. تم اللہ کی بات کرو فوراً قبول کر لیں گے، لیکن جتنا زیادہ پڑھا ہوا ہوگا اتنا زیادہ وہ اجت کرے. کیوں کہ یہ لوگ اس کو اصل علم سمجھتے ہیں. یہ تو فن سکھاتا ہے. کوئی بھی انجینئرنگ لے لو، سائنس لے لو، آرکیٹیکچر لے لو، یہ تو فن سکھاتا ہے. کمانے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کا کھیسا کاٹو، لوگوں کا کھیسا خالی کرو، یہ سکھایا جاتا ہے. علم تو وہ ہے جو اللہ کی پہچان کروائے، جو اللہ کا تعارف کروائے، وہ اصل علم ہے، وہ علم دین ہے. اسی لیے قرآن پاک کے اندر وہ آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ پاک نے جنات اور انسان، مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا میری عبادت کے لیے. تو اہل علم حضرات سے ہم نے سنا لیعبدون کا مطلب فرمایا، مفسرین حضرات بتاتے ہیں، فرمایا لیعرفون ہے کہ اللہ کی پہچان آ جائے، اللہ کی معرفت آ جائے. کیونکہ انسان جب تک اپنے مالک کو نہیں پہچانے گا، مالک کی بات کو ماننا اس کے لیے مشکل ہو. نیکی کی دعوت کو آگے بڑھائیں، ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.